سے بھی خلفائے نظام جو دعا کے لیے حاضر ہوئے، جن میں جناب خلیفہ الحاج ملک ذوالقرنین صاحب میڈم ہیڈ یوکے سے، جناب خلیفہ الحاج علامہ محمد فرید ہارونی صاحب برمنگھم یوکے سے، جناب خلیفہ الحاج گل شہزاد صاحب مدینہ شریف سے، جناب خلیفہ الحاج غلام مصطفیٰ صاحب جربی سے حضور، اس کے علاوہ بہت سارے ساتھی دربار شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین جو دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، جن میں بالخصوص جناب خلیفہ ثانی کیبا خان صاحب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب خلیفہ عبدالرحمان رشیدی صاحب وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضور سب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ حضور خادمین لنگر جنہوں نے دن رات اس سردی کے موسم میں تمام مہمانوں کی خدمت کی، ان کے لیے بھی دعا کی میں عرض پیش کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بعد حمد و ثناء رب جلیل وہدیہ صلاۃ و سلام سید عالم عقائد و جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ جل شانہ کا بے بنا احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع۔ حاضرین محترم، آج کا دن مائی صاحبان کی یاد میں منعقد کیا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضور پیر صاحب کی زندگی پر دو واقعات نے، غم کے دو واقعات نے بہت اثر ڈالا، جس کا انہیں بہت دکھ ہوا، غم ہوا، لیکن آپ نے اس غم اور اس دکھ کو بھی اللہ تعالی کی رضا میں تبدیل کرنے کا یہ طریقہ اپنایا۔ ایک، جب سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ آپ سے جدا ہوئے تو والد کی وفات کا بے پناہ غم آپ کو، اور 22-23 جولائی کی دعا آپ نے رکھی، اور اس طرح 1960 سے لے کر ابھی تک انشاءاللہ جب تک یہ مولا شریف قائم ہے یہ دعا انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا یہ عظیم ہمارے دلوں میں سچا۔ اسی طرح آج سے 23 سال پہلے میری بڑی پھوپھی صاحبہ یعنی محترم و مکرم بھائی جان یوسف سعید کی والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ وفات پا گئی۔ ان سے پیر صاحب کو بے پناہ محبت اور انس تھا، کیونکہ حضور پیر صاحب صرف 2 سال کے تھے جب آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد سے آپ کی بڑی ہمشیرہ نہیں آپ کو، جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ پر بہت سی بات گراں گزری، بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا، لیکن اس دکھ کو بھی ہمارے پیر و مرشد نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دیا، یعنی ان کی یاد بنانے کا ایسا طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ جو نہ صرف
ان کے درجات کو قیامت تک بلند کرتا رہے گا، بلکہ وہ یاد منانے والے ایک ایک فرد کے درجے کو بلند کرے گا۔ یہ صرف ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کی صفائی کا، ہمارے ایمان کی پختگی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ جیسے کہ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، ابھی علامہ فرید صاحب نے بھی اشارتاً آپ سے کہا کہ آج کا دن سیدہ ہاجرہ سے لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے لے کر ان کے بعد تمام امہات المومنین جتنی بھی ہیں ان کے لیے، اور پھر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ سے لے کے حضور پیر صاحب کی ہمشیرہ گام تک، اور پھر اس محفل اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کی ماں، بہن، بیٹی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اس کے لیے نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والی ایک ایک خاتون جو پردہ فرما گئی ہیں، ان کے لیے، ان کے رسالے ثواب کے لیے میں اور اس کا انعقاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ حاضرین محترم، جنوری اور جولائی کی دعا کے دنوں میں معمول نہیں ہے کہ میں تقریر کروں، لیکن مختصر سی بات ہمیشہ کی طرح اپنی حاضری لگانے کے لیے میری ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے مختصر سی بات ضرور کروں گا کہ یاد رکھیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کی آج سے اس کی آنے والا کل بہتر ہے، یعنی ایمانی طور پر مضبوط ہو، آج جو اس کا یقین ہے اس سے بہتر کل اس کا یقین ہو، جو اس کے ایمان کی کیفیت آج ہے اس سے بہتر آنے والے کل ہو، یعنی وہ درجات کی سیڑھیاں طے کرتا جائے، منازل طے کرتا جائے، ایمان کی پختگی حاصل کرتا جائے۔ مومن کے ایمان میں کبھی بھی تنزلی نہیں آ سکتی، ہمیشہ ترقی آتی ہے، اور یہ محافل اور یہ مجالس جو معاشرے میں منعقد ہوتی ہیں، قرآن خوانی کی ہوں، عرس کی ہوں، جمعے کے دن جو یہاں ہوتی ہے وہ ہو، ہفتے کے دن اسلام آباد میں، یہ تمام کی تمام اسی لیے، اسی مقصد کے لیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں وہ منزل عطا فرمائے کہ جس کی نصیحت ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے۔ حاضرین محترم، دنیا ایک بہت مختصر وقت کی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک جنگل یا ایک بیابان ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیج دیا ہے، اور اب جو وقت مقرر اس کو دیا گیا ہے اس میں اس نے اس میدان میں سے، اس بیابان میں سے یا اس جنگل میں سے نکلنا، سارا امتحان اور کھیل۔ اب آپ نے اپنے مقررہ وقت میں اس جنگل یا بیابان میں سے نکلنا ہے، اور نکلنے کے دو راستے رب کریم نے اس میں رکھ دیے۔ ایک راستہ فلاح کا ہے، نجات کا ہے، صراط مستقیم کا ہے، جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا راستہ بربادی کا ہے، ہلاکت کا ہے، غفلت کا ہے، جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب
انسان کو بھیجا اس امتحان گاہ میں تو ہمارے ساتھ ہمارے دو دشمن شیطان اور نفس ہمارے ساتھ آئے. اب وہ ایلوشنز کریٹ کرتے ہیں انسان کے ذہن میں, غفلت میں مبتلا کرتے ہیں, دنیا کی لذتوں کا غلاف اس کے دماغ پر, اس کی سوچ پر چڑھا دیتے ہیں, اور انسان سامنے نظر آتے ہوئے بھی صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط کی طرف دوڑنے لگتا ہے. لیکن میرا رب بڑا مہربان, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, اسے اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت. اس نے ایک تو جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے استغفار کی نعمت اور دولت بندے کو عطا کر دی, اور دوسرا کیا کیا, اس امتحان میں اور اس امتحان گاہ میں بھی تنہا نہیں چھوڑا, بار بار اپنے رسول بھیجے, بار بار اپنے انبیاء بھیجے, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, اور آخر میں اپنے حبیب پاک کو ہمیں بھیجا, ہمارے پاس بھیجا, اور وہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ دیکھو خبردار رہو, یہ رستہ بربادی کا ہے, یہ نجات کا ہے, اس کی طرف تمہیں شیطان کھینچتا ہے, یہ رستہ رحمان کا ہے, اس میں فلاح پاؤ گے, دوسری طرف بربادی ہے. اور پھر کتب آسمانی آئیں, کتابیں اللہ نے عطا فرمائی, قرآن کریم حتیٰ کہ عطا فرمایا, جس میں ان راستوں کا ایک ایک کوڈ موجود ہے, ایک ایک بات موجود ہے, اور آپ کو بتا دیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قرآن کو تھامے رکھو, اس کو پکڑے رکھو. اگر اس کو سمجھتے رہو گے, اس کے کوڈوں کا تمہیں پتہ چل گیا, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم غلط راستے پر چل گئے. اور پھر اس قرآن میں اور انبیاء کی طرف سے آپ کو کیا بتایا گیا, نشان راہ لگا دیے, صرف زبانی بات نہیں ہوئی, نشان راہ لگ گئے, چمکتے ہوئے نشان لگ گئے صراط مستقیم کی طرف. کہیں نشان راہ نماز ہے, کہیں روزہ ہے, کہیں حج ہے, کہیں زکوٰۃ ہے, کہیں عدل و انصاف ہے, کہیں صلہ رحمی ہے, کہیں اخلاق ہے, کہیں محبت ہے, اور دوسری طرف خطرے کے نشان لگا دیے آپ کو بار بار سمجھانے کے لیے. کہیں کفر ہے, کہیں شرک ہے, کہیں ظلم ہے, کہیں تکبر ہے, کہیں جھوٹ ہے, اور بتا دیا اپنے انبیاء کے ذریعے اور اپنے کتب کے ذریعے کہ دیکھو یہ نشان راہ ہے, ان پر چلنا, یہ خبردار کرنے والے نشان ہیں, یہ جو سائنس ہے اس کی طرف مت جانا. حاضرین محترم, اہل عرفان جو یہاں آتے ہیں معرفت کی تلاش, ہمارے نسبت رسولی کے ساتھی جو یہاں آتے ہیں, ہر دفعہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سبق لے کے جاتے ہیں. میں اور آپ جو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک تو تجدید عہد ہوتی ہے, دوسرا ہم لوگ سیکھتے ہیں, چیزوں کو دہرایا جاتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ ہمارے سلسلے کا طریقہ. آج کا آپ کا سبق اور میرا سبق جو یاد رکھنے والا ہے وہ یہی ہے کہ نشان راہ پہچان. ہر روز خود احتسابی کرنی ہے. سونے لگو تو خود احتسابی کرو کہ آج میں نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا. جو صحیح کیا اس پہ رب کا شکر ادا کرو, جو غلط کیا اس پہ استغفار کرو. جب دن کا آغاز کرو تو اس دعا سے کرو کہ الہ العالمین آج کے دن اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق. آمین. آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں خبر دی, بہت سمجھنے والی بات ہے, یاد رکھنا, اپنے پلوں سے باندھ لیں.
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ یہ خود بھی کرو اور ان کی دوسروں کو نصیحت بھی کرو. لہذا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بیت المقدس کے سامنے اکٹھا کیا اور ان 5 چیزوں کے متعلق سمجھایا جو آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے، جو ہر معرفت حاصل کرنے کے شوق رکھنے والے بندے کے لیے بھی ضروری ہے، جو ہر نسبت رسولی والے کے لیے لازم ہے. اسی لیے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اس کی خبر پہنچائی. نمبر 1، کبھی شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. کبھی شرک نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح تم کوئی غلام خریدو بہت خرچ کر کے پیسہ لگا، آج کل کے دور میں سمجھو کہ ملازم رکھ اور اس پر بے انتہا خرچ کر رہے ہو پیسہ، اسے سہولتیں مہیا کر رہے ہو اور اسی کو ایک ڈیوٹی لگا دو کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو اس کام کا پھل، اس کا نفع تمام تر سہولتیں اور تنخواہ وغیرہ دینے کے باوجود تمہیں دینے کے بجائے کسی دوسرے کو دیتا رہے چپکے چپکے، تم سے ایسی غداری کرے. کیا تم کیسا محسوس کرو گے اگر ایسا ہو؟ یہی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کائنات کی ہر نعمت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، روزی رزق عطا فرمایا، یہ جسم کے اعضاء عطا فرمائے، عقل و سب فہم عطا فرمایا، ہدایت کے رستے عطا فرمائے، سب کچھ وہ عطا کرے اور وہ عطاؤں کے بعد تم عبادت کسی اور کی کرنے لگو؟ ہرگز ایسا نہ کرو. دوسری چیز، نماز کبھی نہ چھوڑ، کیونکہ جب انسان مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا منہ اللہ کی طرف اور اللہ کا منہ اس کی طرف. یہ توجہ والی نماز ہے، یہ خضوع و خشوع والی نماز ہے. اس نماز کو کبھی نہ چھوڑنا. اتنے پیارے موقع کو کبھی ضائع نہ کرنا کہ اپنے رب کے سامنے بیٹھے اور اس کا منہ تمہاری طرف اور تمہارا منہ اس کی طرف، کبھی ضائع نہ کرنا ہے. تیسری چیز، روزے رکھنا. ان کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ روزے دار کا ایسا کہ جیسے کوئی تھیلی یا کوئی چیز مشک کی اس کے پاس، وہ خود بھی معطل ہوتا ہے اس سے، فضا کی بھی اس سے معطل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے روزے دار کی منہ کی خوشبو جو ہے وہ مشک سے زیادہ پسند، زیادہ پیاری. یہ میری روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں نہیں دوں گا. زیادہ روزہ کبھی نہ چھوڑ. اب تیسری چیز، چوتھی چیز قربانی. ہمیشہ اللہ کی راہ میں قربانی دیا کرو. اور قربانی اسے کہتے ہیں جو دیتے ہوئے آپ کو محسوس بھی ہو. چھان پورا الگ کر کے نہ دیا کرو، اس طرح نہ دیا کرو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے یہ تو فالتو چیز ہے، میرے کام کی نہیں، اللہ کی راہ میں نہیں. نہ، یہ قربانیاں قبول نہیں ہوتی. قربانی وہ قبول ہوتی ہے جس کا اثر آپ کا جسم بھی قبول کرے اور آپ کی جیب بھی قبول کرے. چھان پورا اللہ کی رضا کے لیے دینا چھوڑ دو. قربانی کی مثال کیا دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا، جانی دشمن کے ہتھے، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے دشمن نے اپنی گردن سے باندھ دیے
اور اسے پکڑ کے لے جا رہا ہے مقتل میں، کسی میں قتل کروں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے بچنے کا، اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ بندہ، اب اسے اسی گردن مارنی کیونکہ دشمن ہے۔ اب وہ جو بیچارہ قیدی ہے وہ اسے گفت و شنید شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کچھ فدیہ دے دو، کچھ پیسے دے دو، میری کو جان بخشی کر دو، چھوڑ دو، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور آخر کوئی ایسی آفر وہ اس کو دے دیتا ہے کہ دشمن کہتا ہے کہ اب مار کے میں نے کیا کرنا، چلو اسے کہ مار ہی دے دوں۔ وہ پیسے شیسے لے کے جو کسی بات ہے پوری کر کے اس کے ہاتھ کھول کے اسے آزاد، یہ قربانی۔ اب پانچویں چیز، پہلی کیا تھی؟ شرک، نماز، روزہ، قربانی، اور اب پانچویں اہم ترین چیز جسے ہمارا روز کا پالا پڑتا ہے، جس کا تعلق آج کے دن سے، ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ تمہاری پناہ گاہ ہے، یہ تمہاری بچت کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی کہ جس طرح تم ایک جنگل میں یا ایک بیابان میں جا رہے ہو اور تمہارے پیچھے تمہارے جانی دشمن لگ جائیں، تمہیں مارنے کے ڈر پہ ہو، تمہیں کوئی پناہ گاہ نہ مل رہی ہو کہ میں کہاں چھپوں اور ان سے جان بچاؤں، کہ اچانک تمہیں ایک قلعہ نظر آ جائے، مضبوط قلعہ، تم اس قلعے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر دو، اس کے آخری دروازے کو قفل لگا دو اور وہ دشمن باہر رہ جائے اور تمہاری کیا ہوگی؟ یہ ذکر۔ لہذا ذکر کے قلعے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے آقا نے اسی لیے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے، تم تنہا کرتے ہو تو رب تنہا کرتا ہے، تم محفل میں کرتے ہو تو تم سے بہتر محفل میں رب کرتا ہے۔ کہ بھلا تم یہ کیسے چھوڑ سکتے ہو اتنی خوبصورت نعمت کہ تم رب کی توجہ میں ہو، اس کی نگہبانی میں ہو، اس کے امان میں ہو۔ یاد رکھو یہ ذکر ایسی دولت ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے امان میں رکھتی ہے، تمہیں محفوظ رکھتی ہے، تمہیں شیطان اور نفس سے بچا کے رکھتی ہے، تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا کے رکھتی ہے۔ لہذا ان 5 چیزوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا، اور یہی آج کی آپ کی تعلیم، کیونکہ یہی نشان راہ ہے جو صراط مستقیم ہے، انہیں پہ چلو گے تو فلاح پاؤ۔ شیطان بھٹکانے کی بہت کوشش کرے گا، وہ ہار نہیں مانے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ وسوسے بھی پیدا کرے گا، ذہن میں الٹے سیدھے خیالات بھی پیدا کرے گا، حالات بھی ایسے بنا دے گا۔ مشکل تو پیش آئے گی میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مشکل تو پیش آئے گی، لیکن میں نے اور آپ نے اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے مقابلہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے آقا کا حکم ہے، اس لیے اس طرح مقابلہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر طاقت موجود ہے، ہمارے آقا نے ہمیں وہ طاقت دی ہے، وہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہمارا مالک اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کریں گے، شرک کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہم نماز پڑھیں گے کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو رب ہماری طرف متوجہ ہوگا، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے، ہم اس کی پناہ میں ہوں گے۔ ہم روزہ رکھیں گے اس لیے کہ رب کو پسند ہے، ہم قربانی دیں گے اس لیے کہ ہماری بلاؤں کو ٹال دے گا، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مضبوط تلے میں رہیں گے تاکہ ہمارا دشمن ہمیں کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔
اب یہاں سے آپ جائیں گے مہکتے ہوئے جائیں اور مہکاتے ہوئے جائیں. عزیزان محترم، اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ سفر ضائع ہو گیا. پھر سفر ضائع ہو گیا میرے بچوں، میرے بھائیوں. مہکتے ہوئے جاؤ اور مہکاتے ہوئے جاؤ. میرے آقا کی امت میں محبتیں بانٹتے ہوئے جاؤ. کسی ایسی چیز کے قریب نہ جانا جو میرے آقا کی امت میں نفاق پیدا کرے. ہر ایسی چیز کی حوصلہ افزائی کرنا جو میری آقا کی امت میں محبتوں کو جنم دے پیدا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرتبہ تقریباً 4 کروڑ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام